ہر مسلمان کو یاد ہے، ہر مسلمان کے بچے بچے کو یاد ہے. اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے. اور قیامت تک آنے والے جتنا مسلمان مرد ہیں، جتنا مسلمان خواتین ہیں، مولا سب کو معاف کر دے. اگر میت کو، مسلمان میت کو اگر دعا کرنا جائز نہ ہوتا یا دعا کوئی فائدہ نہ دیتی تو اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ کو قرآن مجید کا کبھی حصہ نہ بناتا. تو یہ آیات مبارکہ اور یہ ہے ہی دعا اصل میں اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا کے بتا دیا کہ اللہ کی منشا اور مرضی بھی یہی ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا مانگو. جب تمہارے ہاتھ والدین کے لیے اٹھ جائیں گے اور جب تم ان کے لیے دعا کرو گے تو پھر میں اس دعا کو قبول بھی فرماؤں گا. اچھا، ایک بات میں یہاں پر میں عرض کرتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا نا جی، یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو نازل نہیں ہوا نا. اس کے اندر جتنا بھی آیات ہیں، جتنا بھی صورتیں ہیں، جتنا بھی اس کے اندر موجود ہے، یہ سارا اللہ کا کلام ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر تو نازل نہیں ہوا. ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے اس کو نازل فرمایا، لیکن نازل تو اللہ نے کیا نا. کلام الہی ہم اس کو کہتے ہیں، کلام رسول تو نہیں کہتے نا، کلام الہی کہتے ہیں. اب یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی. اصل میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو. جب ہم دعا مانگیں گے تو سکھا تو وہ رہا ہے، جب وہ سکھا رہا ہے تو گویا ہمیں بتا رہا ہے کہ بندہ تیرا کام مانگنا ہے، مانگ تو، پھر دیکھ میں تجھے عطا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ان کی نیک اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ بیٹے کی دعا اپنے والد کے حق میں قبول کرتا ہے. اور جب کوئی بیٹا بیٹی اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں بخشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے ان کے والدین کو بھی معاف کرتا ہے. اور خود وہ جو خدمت کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس دعا کا اجر اور ثواب اس اولاد کو بھی عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں آیا نا کہ جو بچہ، حضور نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احداہما کل جمعہ، حضور نے فرمایا جو ہر جمعہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ من جا من ذهب من نظر، جو گیا، جو چلا گیا، جو آ گیا، یا مثال کے طور پر جس نے دیکھ لی. نہیں، حضور نے فرمایا من زار قبر ابویہ، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی ہے. ہمارے والدین کی قبریں جو ہیں وہ ہمارے لیے زیارت گاہ ہیں بھائی، ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو جن کی قبریں زیارت گاہ ہیں تو کیا خیال ہے ان کی موجودگی میں ان کے جو چہرے ہیں وہ ہمارے لیے زیارت گاہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہی وجہ ہے کہ جب ایک بیٹا خوش ہو کے اپنی ماں اور اپنے باپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ حج مبرور کے برابر ثواب ادا کرتا ہے. اور والدین کی قبر پہ جا کے ان کی قبور کی زیارت کرنا جو ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بار بار جا رہا ہے، ظاہر وہاں پر جائے گا، فاتحہ پڑھے گا، دعا مانگے گا، خدمت کر رہا ہے نا. تو اصل میں والدین کی خدمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. دوستو، قیامت کا منظر وہ بڑا حسین منظر ہوگا جی. ظاہر ہم ڈرتے تو ہیں، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جی تھانے سے چور ڈرتا ہے، مدعی بیچارہ کیا ڈرے گا، شریف بندہ کیا ڈرے گا. آج کل تو شرافت والے بھی پولیس والوں سے ڈرتے ہیں. بھائی اللہ معاف کرے، کیا پتا اندر کر دیں، کو پوچھے گا نہ کوئی جج ہے. مر جاتے ہیں بندے، پھر اپیلیں ظاہر ہوتی ہیں کہ اس کو معاف کر دو. بھائی وہ تو قبر میں پہنچ گیا، یہ تو ہم قبر میں جائیں گے نا، پھر پتہ چلے گا کہ کیا کرنا تھا اور کیا کر کے آ رہے ہیں. قیامت کا منظر حسین اس لیے ہوگا کہ جو مومن ہوگا نا، مومن مسلمان جو حقوق ادا کر کے جا رہا ہوگا، اس کے لیے بڑا حسین ہوگا، بڑا سکون ہی سکون ہوگا. لیکن جو حق مار کے آ رہا ہوگا،
مزدوروں کے حق دبا کے آ رہا ہوگا، یتیموں کے، بیواؤں کے، غریبوں کے، مساکین پہ ظلم کر کے آ رہا ہوگا، ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا، اس کا لیا اس کا حق لیا، جو حق کھا کے آ رہا ہوگا نا وہ سارے حق جو ہوں گے اپنے سروں پہ اٹھا کے آ رہا ہوگا۔ پھر جو حقوق ادا کر کے آ رہے ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی، فرامین کے مطابق زندگی گزار کے آ رہے ہوں گے، ان کے لیے میدان حشر میں اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کے سائے ہوں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، یہاں پر یہ کتنا کرم ہے اللہ کا، کتنا بڑا کرم ہے۔ ہم رات دن غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہم جان بوجھ کے گناہ کر لیتے ہیں، بعض اوقات بھول کے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی پردے فرما دیتا ہے۔ اور جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، پھر ہم جب گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بدلے بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، حضور نے فرمایا ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو لے آؤ میری بارگاہ میں۔ جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تیرے نامہ اعمال ہیں، دیکھو ان کے اندر، رجسٹر کے اندر کچھ ہے، کچھ نظر آتا ہے؟ وہ کہے گا مالک ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ رجسٹر کے اندر تو گناہ ہی گناہ ہے۔ اللہ فرمائے گا دیکھو اپنے گناہوں کی گنتی کر ذرا، نظر مار، کوئی گناہ زیادہ تو نہیں لکھا گیا؟ تو حضور نے فرمایا وہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا نا تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں نا ان کو شمار کرنا شروع کر دے گا اور بڑے گناہوں کو سائڈ پہ کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں کتنا تیرے گناہ ہیں؟ عرض کرے گا مولا یہ میرا گناہ، یہ میرا گناہ، یہ میرا گناہ، یہ میرا گناہ۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو نے سارے گناہ دیکھ لیے، کوئی بچ تو نہیں گیا؟ عرض کرے گا یا اللہ کوئی گناہ نہیں بچ گیا۔ اللہ فرمائے گا اچھا چلو ٹھیک ہے، جتنے تو نے گناہ بتائے ہیں نا ان سارے تیرے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر رہا۔ وہ عرض کرے گا مولا تھوڑی دیر ٹھہر، مجھے تھوڑا موقع تو دے دے۔ اللہ فرمائے گا کیا موقع چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ ابھی تو میں نے چھوٹے گناہوں کا شمار کیا، بڑے گناہ تو میں نے چھوڑ دیے تھے، بڑے گناہ تو چھوڑ دیے تھے، ڈنڈی ہم نے وہاں پر بھی مار دینی ہے، ہاں بڑے گناہ تو میں نے چھوڑ دیے تھے۔ اللہ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے بڑے چھوڑ دیے تھے اب بڑے گناہوں کو بھی، گناہ کبائر کو بھی شامل کر لے، گناہ صغائر کو بھی شامل کر لے، اب ہم نے سارے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ گناہ نیکیوں میں تبدیل کب ہوتے ہیں پتہ ہے؟ اس وقت ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر توبہ کی برکت سے ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ فرماتا ہے گناہ معاف ہو گئے، پھر جو گناہ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی اللہ تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے نا، لیکن ہم بھی تو دیکھیں نا ہم کتنے بخشش والے کام کر رہے ہیں نا، اور ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ہم بھی توبہ کرنے کے موڈ میں ہیں، کہ ہم بھی توبہ کرنے کی خواہش، اپنے رب کو راضی کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ جب ہم خواہش کریں گے تو پھر دیکھیں گے اللہ کی رحمت ہمیں اپنے سے دور نہیں کرنے والی، اللہ اپنی رحمت سے پھر بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ بہرحال دوستو رب کی بارگاہ میں یہ دعا